میرے پیارو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے. 4 چیزیں ہماری دشمن ہے. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں: دال، شین، میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت. فرما دل اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے میرے پیارو. اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات: فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو، ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہا اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ. رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، اوے دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہوگی. فون کو ہلا کے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا ہے، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے ہوئے میرا تو حالت بری ہوئی. میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی، وہ باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہو گئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے. ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا، جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ. کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیارو کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا نیند اڑ گئی، آج میرے نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے. فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے. اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے. آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے. کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے. اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70. وہ نکال لیے، پانی پینے لگا. دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے. کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں. کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے. وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں. مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیے. وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے. کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے. کہا کتے تو نہیں نکالے. تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیارو، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے. ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں. مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا. میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے. تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟
تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں. اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے. یہ اتنا خطرناک جگہ ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کے حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا. بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی. تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بد نظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیاروں. تو پہلا دشمن دنیا کی، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں. ابھی یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی ہے، ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی. اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے، پانی آ گیا. اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائیں بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے. کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا. میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کیا، اب خوشبو آنا بند ہوگا. کافی سونگو، خوشبو آنا بند. یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو. جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے. وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی. یہ قرآن ہے میرے پیارو. جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سو گے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے، لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو. تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیار. اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3، اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے. $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے. کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے. بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا، زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق، کہا بھائی خیریت ہے؟ کیا کہہ رہا ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس؟ کہا بس نہیں یار بہت ہے، میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں، 10-15 بیچ جاتے ہیں، گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے، میں 100 کی کیا کروں گا؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے، ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو، 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا، ایک یاٹ خرید لینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے، میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا، ایک گھر بنانا، AC لگانا، بیڈ روم بنانا، زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا. کہا ابھی بھی سو رہا ہوں، تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا؟ ابھی سوئی تو رہا ہوں، اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے دبئی چائنا، کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا، کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج کی مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے؟ کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، گھر سے ٹی وی غائب، تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہ اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے، اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا، کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی، صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا، برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا.
ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا. 7 مہینے 8 مہینے, میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھنے گیا, اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا, کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہہ دیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینا ہے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی, یا اللہ بس سجدے میں لے لینا, بس سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا, اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے, دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے, موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے. ہمارا دوسرا دشمن کون ہے, شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں, عورتیں مرد, اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا, 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ, اور میں جو بھی کام کر رہا تھا, کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ, فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے, اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے, وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند, چلو جی دوپٹہ لے لو, اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت, اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اس سے دعوت کے بولنے سے. نماز شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں, ذکر میں, ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں, شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان ہے. اذان کیا, دعوت تام ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دینے دار جنت کی طرف, اللہ داعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں, اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے آپ کا ہائی وے, یہ آپ کا موٹر وے. ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے, اللہ بصیرت, پورے یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ. آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو, گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں. آئی فون 7 آ گیا ہے, ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ, بہت زبردست پروگرام ہے, اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے, اتنے پکسل ہے, یوں ہے. گھنٹوں موبائل کی دعوت. ابھی میں ایک جگہ گیا, گھر میں عورتیں 2 گھنٹے, جنید جمشید نے ہیوسٹن میں دکان کھول لی ہے, کیا لون ہے, کیا کپڑے, دعوت چل رہی ہے عورتوں, کپڑوں کی دعوت, گاڑیوں کی دعوت, موبائل کی دعوت, پراپرٹی کی دعوت. اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں میں وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, مسلمان کا کام ہے دعوت. سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے, اور اللہ کی طرف دعوت دینا. دعوت کس کو کہتے ہیں, توحید کو بولنا, رسالت کو بولنا, آخرت کو بولنا. سچ بتائیں ینگسٹر کوئی مجھے بتائے, قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر, کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ, سارے گونگے, کسی نے نہیں بولا. کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں, فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں. ہم ایمان لائے آمنت باللہ, تذکرے مخلوق کے, وہ ملائکہ, تذکرے پولیس فوج کے, وہ رسولی, تذکرے شخصیات کے دنیا کی, وہ یوم الاخر, آخرت کے دن پہ سارا دن, کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند, اور یہ سارا دن. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے, ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بیٹے مرنے والے ہیں, بیٹے وہ, میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی, ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا, باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے, باپ نے یوں کیڑا ہٹایا. میرے پیارو اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے. کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھایا بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے, گدھے جتنے ہوں گے. کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ, دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا. عذاب قبر جانور سنتے ہیں. جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں
تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں، جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سارے میدان دعوت میں اللہ کے راستے میں گئے، ایک دعوت کا میدان چھوٹا، 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا، سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا، اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا، یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے، آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا۔ یا دائی ہے یا مدعو ہے، تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے۔ میرے پیاروں، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا۔ ایک 3 بچے تھے شرارتی، انہوں نے کہا آج یار سیخ ٹکا کھانے کا دل چل رہا ہے، سیخ کباب کھائیں۔ تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں، کہا ایک بڑے میاں ہیں، بڑے میاں ہیں، ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا، اس کو لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا، شرارتی نمبر 3۔ کہا انکل السلام علیکم، خیریت؟ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں۔ کہا انکل یہ تو کتا ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ یہ تجھے کتا نظر آ رہا ہے؟ تو میں کتا بکرا کتا بکرا کتا بکرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، بچہ چلا گیا۔ دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک ہو، آپ بتاؤ۔ انکل پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے۔ انکل یہ کتا ہی تو ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ کتا بکرا۔ آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا انکل خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو، یہ 2 پاگل بچے آئے ہیں میرے بکرے کتا کہہ رہے ہیں۔ انکل یہ کتا ہی ہوگا، ایسی کی تیسی کتا ہی ہے۔ دے دیا انہوں نے بکرا۔ بار بار ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم سے ڈر لگ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کو پی لیا تو نہیں خدا نخواستہ، 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا۔ یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں۔ اللہ کی بڑائی بولنا، مخلوق کی بڑائی نکالنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پیٹرول ہے۔ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کو آپس میں لڑوائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا، اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے۔ نمبر 3 دشمن ماحول، میم۔ ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیاروں آج بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ۔ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی، مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں، ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا پردہ مردوں سے، یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی، سارا دن ان کے ساتھ رہو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے۔ میرے پیاروں ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ نواب صاحب بامبے سے بیوی کو لے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے۔ اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی، ایک دم شور آیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے، کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے۔ نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے، تو پھلانگ مارا، ادھر ادھر چھینکا، سانپ کا سانپ غائب، اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چاروں طرف عورتیں، نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے۔ اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا ہے، اس نے آپ کو چھینک ماری، آپ کو فلو لگا دیا، تقریر نہیں کی فلو کی، یہاں سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی، فلو چاہیے اندر کا میرے پیاروں۔ تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے، ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا، کہا ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے۔ عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے۔ ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں، اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے اور تو یہ فلاں جگہ پڑا ہے، اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے۔ میں صبح گیا، میں کہا کام کیا کرتا ہے؟ جب میں کام میں اس کے گیا، اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھی، سب بے پردہ اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا۔
سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے، نہ لڑکی کی آواز سنو گے، نہ لڑکی کو بولو گے، نہ لڑکی سوچو گے۔ دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے۔ یہاں مسئلہ ہے، کھڑکیاں کھول کے ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا، یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں چابیاں ہماری، کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا۔ یار اے سی تو نئی گاڑی ہے، اس نے چیک کیا اے سی تو ٹھیک تھا، لیکن کہ اورے یار کھڑکیاں تو بند کر، اللہ کے مدے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی؟ آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے نا۔ کانوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں، موبائل میں گانے چل رہے ہیں۔ زبان کی کھڑکی، تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند کر۔ اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا، اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں۔ جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے۔ ہمارے رائیون میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے، وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا، مر جاؤں گا اس کام کے لیے۔ ان کو کوئی ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں 2 دن میں، بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا، بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں، 100 کلو اٹھا لوں، 1000 کلو، تو مر جائیں گے۔ تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب، میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا۔ وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں، ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ۔ پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں، کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ، دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو، یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر ناجی صاحب ہیں، کہتے ہیں 2 چیزوں نے، بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے۔ بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں، بازار کے کھانوں نے اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل بالکل ڈھیلا مریل۔ 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے۔ وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں، 20 سال بچے نہیں ہو رہے۔ کہا مرد کو مریل کیا، پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے، مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چل رہا۔ یہ ہماری زندگی ہے، ایک گندے کھانوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے، حدیث سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یا رسول اللہ سال سے خراب تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا۔ آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام، اس کے کھانے میں کتنی رشوت کتنا سود۔ یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں، یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا، ہم ان کے ہاں سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیارو۔ اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ، جماعت خود بنائے گی، اپنی حلال روزی سے بنائے گی، پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے۔ تو تیسرا دشمن ماحول ہے، اس کو بدلیں، مسجد کے ماحول میں واپس آئیں۔ فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو، گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے، تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمان واپس مسجد میں آ جائے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد۔ یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، آدھی رات کو اذان ہوتی ہے، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے۔ اذان ہوتی تھی، یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ خود قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے۔ مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی، جنت میں نہیں گئے۔ ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے، اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے۔ آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں۔ زمین میں اللہ کا گھر مسجد، شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے۔ ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے، پاگل خانے ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دیے۔ 2000 کی جیل 6000 قیدی، 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل، 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض، مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد میں نہیں ہے۔ میرے پیارو بدوا دیتی ہے مسجد، یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کر۔ مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی، ساری ضروریات پانی کی، مچھلی کی پانی میں۔ اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے۔ اعمال مسجد، مسجد کے اعمال، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، ایمان کے حلقے، خدمت کے حلقے۔ آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے۔ فرمائے جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے۔
300 आदमी 300 जमाते बाग के जलजले में अल्लाह ने बचाया। उनको रात को एक को ख्वाब आया कि सबको कहा घर की मस्जिदों से बाहर सो। अल्लाह ने 300 आदमी को एक आदमी का ख्वाब से बचाया, 300 जमातों को। मस्जिद को आबाद करने वाली जमात को अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे, इनको अजाब से बचाएंगे। मैं खुद जलजले में शामिल था 2006 में, मैं भी चित्राल के जलजले में शामिल था। इन आंखों से देखा है कि अल्लाह ने मस्जिद को आबाद करने वाली जमातों की कैसी हिफाजत की है, इनके घरों की कैसी हिफाजत की है। मैं बाग में गया भाई जुनेद और मैं, 4 कच्चे घर जिनको मैं और जुनेद धक्का दे दें गिर जाएं, पूरा बाग जमीन में था, 4 कच्चे घर बने खड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गिरे? कहा इसलिए नहीं गिरे कि हमें अल्लाह की बात पे यकीन है, सफर की दुआ है। मुसलमानों को सफर की दुआ नहीं आती, जिससे पूछो सुभान अल्लाजी सखरना, ये तो सवारी की दुआ है। सफर की दुआ तो बहुत जबरदस्त है, अरब पढ़ते हैं, उसमें एक बीच में दुआ है, अल्लाहुम्मा अंतस साहिब फिस सफर वल खलीफत फिल, ए अल्लाह सफर में जा रहा हूं, सफर मेरा साथी बन जा, और मेरी गैर हाजिर में ए अल्लाह तू मेरा खलीफा मेरे घर में बन जा। कहा इस हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में साल लगा रहा है, अल्लाह तो इस घर की खुद हिफाजत करे मेरे प्यारों। अल्लाहुम्मा अंतस साहिब सफर खलीफत फिल, तो मेरे प्यारों हम अपना माहौल बदलें। और चौथा हमारा दुश्मन कौन सा है? वो नफ्स, दुनिया, दाल से दुनिया की मोहब्बत, शैतान की दोस्ती, दावत छुटी, मीम से मस्जिद का माहौल छुटा और नफ्स की इबादत में आ गए। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? उसको नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। अफराई तमनी तखज़ा इलाहु हवा, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। मेरे प्यारों आखिरी बात बता रहा हूं, नफ्स 5 चीजों से बनता है और रूह 5 चीजों से बिगड़ती है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसको साइंस प्रूफ कर रही है। 5 चीजों से नफ्स बनता बिगड़ता है, वो बनता है। एक है नफ्से अम्मारा, ये तो इस्लाम में नहीं है, नफ्से लवामा, कभी इधर फुदका कभी इधर फुदका, और एक है नफ्से मुतमइन्ना। मैंने, वकार यूनुस ने, शाहिद आफरीदी ने और मोहम्मद यूसुफ ने, एक हमारे बुजुर्ग हैं रायविंड के, 87 उस वक्त एज थी, मुजदलफे की रात में सबको सुला दिया। मैं कहा इनकी बात देखना, वो उठे और मैंने उस बूढ़े को 27 साल की उम्र में, ये 3 गवाह मेरे साथियों से पूछ लेना, 1.5 घंटे के 2 नफल पढ़ते देखा। कोई पढ़ सकता है 1.5 घंटे के नफल? मुजदलफे की रात हज की सख्त से सख्त रात होती है, 1.5 घंटे के नफल पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरा। और जब मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा नींद आई? कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे फ्रेश कर दिया, मैं सो लिया, नमाज से फ्रेश हो गए। हम नमाज से और ढीले होते हैं, उनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक बनी, थकन नमाज से उतारते हैं, हम अपनी थकन व्हाट्सएप से उतारते हैं, ईमेल चेक करके और गाने सुन के और मूवी देख के और मैच से उतारते हैं। अल्लाह वाले अपनी थकन को नमाज से उतारते हैं। मेरे प्यारों, इन आंखों से देखा है। ये था नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना कैसे बनेगा, रूह में जान कैसे आएगी? मैं गया भाई आरिफ के यहाँ, एक गधे पे, भाई आरिफ ने नशे में थे, इन्होंने भंग पी थी, इन्होंने गधे को अंदर बुलाया, मुझे बाहर खड़े रखा। अब 3 दिन ठंड थी बाहर, -5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आरिफ भाई नशे में थे, इन्होंने गधे को पिज्जा खिलाया, पास्ता खिलाया, चिप्स खिलाए और सैलेड और मालिश वालिश करवाई। अब 3 दिन बाद इनकी आंख खुली, इन्होंने कहा ये गलती हो गई, शहीद अनवर बाहर खड़ा, गधा अंदर। अब इन्होंने कहा या अल्लाह माफ कर। बाहर गए तो 72 घंटे गुजरे, शहीद अनवर नीचे पड़ा था। इन्होंने उठाया, भाई शहीद भाई गलती हो गई, भाई मैं तो मर गया हूं, ये छुरे लाए मारे, मैं कहां से उठ, मैं तो मर। हमने रूह को, ये जो रूहानी जगह है, उससे रूह को मुर्दार किया और सारा दिन नफसानी जगह में रहे। अब रूह मुर्दा हो चुकी है और नफ्स तगड़ा हो गया। अब रूह बैठती है घोड़े पे, घोड़ा है अरबी नस्ल का, और रूह है कराची की पान कत्था चाय चूने वाली। घोड़ा यूं करता, रूह नीचे गिर जाती है। सुबह रूह उठती है फजर में अजान सुन के, नफ्स पैर रख देता, कोई जरूरत नहीं, सो जा, ऑफिस जाना है। कहां अल्लाह की गुलामी जा रहा है, वो नौकरी से निकाल देगा, फिर तुझे रिस्क कौन देगा? तू डिग्री नहीं देगा तो अल्लाह तुझे पालेगा। तू डिग्री से पलता है भाई, अल्लाह से थोड़ी पलता है। नफ्स रूह कह रही है लड़की जा रही है, किसी की बेटी है, नफ्स का दर्द ऐसी की देख उसको, कुछ नहीं होता। अब वो जनाब क्यों? तो रूह को खाना ही नहीं दे रहा, भूखा मारा है बेचारा, अब रूह को उठा रहा है। कैसे उठे? रूह को रूहानी अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। नफ्स 5 चीजों से बिगड़ता है, नफ्स 5। एक खाना खाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे गंदा बर्तन जो इंसान भरता है वो है पेट का बर्तन। और आज बताओ ये बर्तन हम किन किन, पकौड़े अंदर, समोसे अंदर, जलेबी अंदर, गुलाब जामुन अंदर, लड्डू अंदर, और बाथरूम बेचारा पागल हुआ है वो कि पता नहीं अंदर क्या घुस गया। एक खाने के लिए, ये पेट एक खाने के लिए बना है। एक जमाने में होता था एक बाथरूम घर के बाहर, अब अटैच बाथरूम हर कमरे में। और हज उम्रे पे जाएं, अटैक बाथरूम है, अटैक बाथरूम, 100 आदमी अटैक कर रहे हैं बाथरूम। ये खानू, वरना मेरे प्यारो सहाबा को 3-3 दिन में एक दफा बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दफा खाना खाया, 3 दफा, कौन बताएगा बच्चा? आपने 3 दफा खाया, 5 दफा दिन में, बताओ भाई। 1 दफा खाना खाया, ये हम सुन्नत की इत्तबा कर रहे हैं। कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी, नबी की इत्तबा करो। मैं एक आदमी को जानता हूं जो यहूदी था, अमेरिकन वाइट,
बिलियनर का बेटा, मेरा दोस्त है, कराची में रहता है, आलिम है, मदरसे में पढ़ाता है, दिन में एक दफा खाना खाता है, कहा मैंने जो सबसे अच्छी चीज की, अपने पेट को एक खाने की आदत डाल दी। ये पेट जो है ना, इसको 10 की आदत डाल दो की, आहिस्ता आहिस्ता। ये नींद और भूख ऐसी है, इसको 15 घंटे दे दो, 15 घंटे में लोगों की नींद पूरी। जी मुझे अभी और नींद आ रही है। लोग सो के थक जाते हैं कि जी थक गया हूं फिर सो रहा हूं। नींद और भूख हमने आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट में, पहले मुसलमान घर में खाते थे, गंद बाहर निकालते थे, अब बाहर खाते हैं, सारा गंद घर में आके निकालते हैं। सारा कुछ उल्टा हो गया। मेरे प्यारों, खाने को सादा करें। इसलिए कहा रोजा क्यों दिया, ताकि अंदर तुम्हारे तकवा आ जाए। रोजे से तकवा आता है, हम खाने से तकवा लाना चाह रहे हैं। साहबा ने कुरान भूख में सीखा, हम डिकार मार के सीना छींकना चाह रहे हैं। साहबा फाकों में गिर जाते थे, हम भरे पेट में तरावी में गिरते, चक्कर आ रहे होते। सारा कुछ उल्टा। बदतरीन जो बर्तन इंसान भरता है वो पेट का। मेरे प्यारों, गुजारिश कर रहा हूं, इस खाने को सादा कर लो। वो खाने चूहे नहीं खाते जो मुसलमान आज खाते हैं। और दूसरी नफ्स की ग़िज़ा क्या है? कपड़ा अच्छा हो। कपड़ा, यार जरा कपड़े, शादी में जा रहा हूं ना, लोग देख के क्या कहेंगे। हदीस में आता है जो दिखावे का कपड़ा पहनेगा, अल्लाह इसको जिल्लत का लिबास पहना के आग जला के जहन्नम में डाल देगा। औरतें कहती हैं एक दफा कपड़ा पहन लिया, वो बहन देखी कहेगी वही कपड़ा, नहीं नहीं नहीं, नया कपड़ा बनाओ। कपड़े में लगे कपड़े से। मैं पंजाब से हूं ना, पंजाब में कलफ लगाते हैं। कलफ के कपड़ों से उलमा फरमाते अकड़ आती है, और बगैर इस्त्री के कपड़ों से तवाज़ो आती है। फैशन बॉटम से शुरू होते हैं, लंबे पहुंचे, छोटे पहुंचे। अल्लाह के नबी आधी पिंडली तक पांचा रखते थे, फैशन ही खत्म कर दिया। इस्लाम फैशन का नाम नहीं है, इस्लाम सुन्नत का नाम है। दूसरी चीज मेरे प्यारों क्या है? हम अपने कपड़े को सादा करें। तीसरी चीज क्या है? अपने मकान को सादा करें। एक बहुत पते की बात बता रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च होता है। किसी भी तामीर पे बदतरीन माल है। आज हमारा माल कितनी तामीरों पे खर्च हो रहा है। बदतरीन माल है जो किसी तामीर पे। एक साहबी ने अपनी छत ऊंची की, अल्लाह के नबी ने सलाम करने से मना कर दिया, सारा घर जाके गिरा दिया। बदतरीन माल है जो तामीर पे। आज तालीम पे माल खर्च नहीं हो रहा, सारा माल तामीर पे खर्च हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कब लाइट आई थी भाई? कौन बताएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब तक सजदा किया कीचड़ में? 9वीं हिजरी तक आपने कीचड़ में सजदा किया। हम चाहते हैं पहला ही सजदा बेहतरीन कारपेट पे हो, ईरान के कारपेट से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लाइट कब आई? 9वीं हिजरी में। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु लाइट लाए। अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूं, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका था। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर पे। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारो। चौथी चीज, सादी शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं, 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता जाके। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए, लाल रंग का। अब्दुर्रहमान ये क्या है? यार रसूलुल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। कहा अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज नहीं हुए। एक साहबी हज़रत सलमान अबू दरदा की लड़की, बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कहा भी जाता हूँ। माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा सलमान ऐसा सलमान। जब माँ बाप ने उनका बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी है तेरी कर देते हैं। कहा अच्छा लड़की दिखा देगी? कहा फौरन कर दो। अपना निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से नहीं मुझसे हो गया। कहा अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ कर। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फेर देंगे उसकी, है ना? ऐसा है ना। शादी को मसला ही नहीं। आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया हुआ है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाएगा, एक दफा मर्सिडीज ले लूं। मेरे प्यारो, गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ियां लेते हैं जी में, ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजायूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना, जब सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार देगा। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस पे सो रहा होता है, टांग पे टांग रख के। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखा दे, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता है। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे हैं? मेरे प्यारो शादी करें, सवारी को शादी कर, ये शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं भी अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे? नियत करें भाई। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है।
نیت سے ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا. گھبرانا نہیں، یہ ارادہ